السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 238 ہے۔ بار بار یہ بات بولتا رہتا ہوں کہ تقریباً ہر درس اپنی جگہ پر ایک تقریر ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب تک آگے پیچھے نہ سنیں تب تک وہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بخاری کی اس حدیث پر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا، اور اس خواب میں تقریباً 6 یا 7 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئیں، اور وہ باتیں زیادہ تر ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دکھلایا گیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے اب تک جو ہے وہ 4 باتیں ذکر کی ہیں، آج 5ویں بات ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم پھر آگے چلے تو دیکھا کہ جتنے بدصورت آدمی ہم نے دیکھے ہیں اس سے بھی زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا، اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، یعنی آگ جلی ہوئی تھی اور اس آگ کو اور زیادہ جو ہے وہ تیز کر رہا تھا، اور اسی کے چاروں طرف وہ شخص دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا آگے چلیے، تو میں چونکہ ایک ایک کی تشریح بھی کرتا چل رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ وہ جو بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے وہ حقیقت میں جہنم کے داروغہ ہیں، جن کا نام جو ہے حقیقت میں مالک ہے۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں، اور ان کی یہ جو شکل بتائی گئی اس کی کراہیت تاکہ ان کے بارے میں یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ جہنم کے داروغہ ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کوئی شفقت یا محبت کی بات کریں گے، نہیں، وہ بہت ہی سخت ہوں گے، اور سخت مزاج بھی حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی چیز ان کے باڈی لینگویج سے مروت کی نظر نہیں آئے گی۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ جہنم اتنی سخت ترین ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے جو ایک دم ہرا بھرا ہے، اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول موجود ہیں۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے شخص نظر آ رہے ہیں۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل ہے، یعنی اتنے لمبے ہیں کہ وہ اگر ان کا چہرہ دیکھنا چاہیں تو مشکل کام ہے، اتنے لمبے ہیں۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے، اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے، حضور فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے اس کے بارے میں جواب دیا کہ وہ صاحب جو باغ میں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ جو بچے ان کے چاروں طرف تھے یہ وہ ہیں جو بچپن میں ہی فطرت اسلام پر مر گئے، یعنی جو بچے دنیا میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، وہ بھلے ہی کسی بھی ذات کے ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، جن کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے ہو گیا۔ تو یہ بات جب اللہ کے رسول خواب بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی نے اسی درمیان میں ایک سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، تو مشرکین بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی گویا کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے بچے ہیں تو ان کو ڈاؤٹ ہوا ہوگا صحابی کو کہ وہ لوگ جو مسلمان گھر میں پیدا ہی نہیں ہوئے اور کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یعنی ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا قیامت میں، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین کے بچے ہی تھے،
یعنی یہ جو بچے نظر آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مشرکین ہی کے بچے تھے. اور پھر جو اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑے باغ میں ہم پہنچے اور اتنا بڑا خوبصورت باغ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر چڑھیے. ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی. ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا. وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا. ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ بہت خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بہت زیادہ بدصورت تھا. اتنا بدصورت حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے وہ اتنا بدصورت آدمی نہیں دیکھا ہوگا. تو ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ. یعنی وہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کے پاس ہی نہر بہ رہی تھی. ان لوگوں نے کہا جاؤ اس میں کود جاؤ. میں نے دیکھا، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک چوڑی نہر بہ رہی ہے اور اس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے. وہ لوگ اس میں کود گئے، یعنی گویا نہانے لگے. پھر جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ لوگ خوبصورت ہو چکے تھے. دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ نے باغ دیکھی ہے یہ جنت عدن ہے. جنت کے بہت سے نام ہیں، اس میں سے ایک جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے. میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا. انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے. میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے. مجھے چھوڑ دو، میں اس کے اندر جاؤں. یعنی میں جو اللہ نے میرے لیے جنت میں گھر بنایا ہے تو چلو میں وہ جنت وہ میں دیکھ لوں، مطلب وہ اپنا گھر دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، یعنی ابھی آپ کو اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے. چونکہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنایا ہے تو جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ اسی گھر میں آئیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے جیسا میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا رہا تو یہ سارے خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے. تو اس میں دو باتیں جو ہے وہ آج ہم نے 3 باتیں آپ سے کی، تینوں کی مختصراً تشریح کر دیتا ہوں. تو اس میں سے ایک تو بتایا کہ وہ جنت کے داروغہ تھے، اور دوسری جو بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ موجود تھے اور ان کے اطراف میں بچے تھے. اب سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لوگوں کو بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ اشکال بھی ہوتا ہے، کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ جو لوگ بچے ہیں، 2 سوال ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کافر گھر میں پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ اور ماں کو جیسے دیکھا ویسے اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا رہا اور وہ توحید پر نہیں آیا. تو اس میں اس آدمی کی کیا غلطی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پیدا ہوا بغیر مطلب اللہ نے اس کے گھر میں کافر کے گھر میں پیدا کر دیا، لہذا وہ کافر ہے. ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، لہذا وہ مسلمان ہے. تو اب اس میں ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس آدمی کی کیا غلطی ہے جو کافر گھر میں پیدا ہوا، نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر ایک آدمی بچپن میں انتقال کر گیا تو بچپن میں جو انتقال کر گیا ابھی بالغ ہی نہیں تھا تو اس بچے کا کیا قصور ہے، وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو ان دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں، پھر اگلی بات کرتا ہوں. دیکھیں اس پر ہمارے ہاں جو بچوں کے بارے میں ہے وہ زیادہ تر رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ اس مسئلے میں حدیث مختلف ہیں، لہذا توقف اختیار کیا جائے. توقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کیا جائے، ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہ دیا جائے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان معصوم بچوں کے ساتھ جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے کافر کے بچے انتقال کر گئے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے
اور اس کی بنیاد حدیث کا مختلف ہونا ہے، یعنی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہیں، بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے اس پر کہا کہ فتویٰ دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے اور نیچے بہت سے علماء تک جو ہے وہ آج تک جو فتویٰ ہے یا جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کافر کے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اطراف میں نظر آئے۔ تو یہ وہ بچے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنت ہی کا علاقہ ہے، بہترین خوبصورت باغ ہے، اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ بچے کافر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بچے جو ہے مشرک حالت میں، یعنی مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا اس بنیاد پر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کافر کے بچے جنت پہ رہیں گے۔ یہ ایک الگ بعد میں اس رائے میں بھی اختلاف ہے کہ جنت میں ان کو جنت کی ہے، مطلب جنتی کی حیثیت سے رکھا جائے گا۔ بعض لوگوں کا کہا جنت میں رہیں گے، جنت کی سب چیزوں کا انجوائمنٹ کریں گے، لیکن جنتیوں کی سیوا کریں گے وہ بچے۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں رائے ہو گئی۔ آخری بات اس میں جو آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آخری خواب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ کچھ لوگ بہت ہی خوبصورت ہیں اور آدھا جسم ان کا بہت بدصورت ہے، اور پھر وہ ان کو جو ہے وہ ایک نہر میں نہا کر کے جب وہ آتے ہیں تو پھر ان کی بدصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال 50-50 ہیں۔ 50-50 کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا گناہ اور ان کا ثواب دونوں برابر ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت میں، جیسے ایک تو یہ قرآن میں ذکر ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس آدمی کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی ثواب کا پلڑا، نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، ایسے شخص کے لیے تو آرام ہی آرام ہے، چینی ہی چینی ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ تو ایک گروہ تو وہ ہو گیا کہ جس کے نام اعمال میں نیکیاں خوب تر ہے اور خوب ہے، اور جو گناہ ہے وہ بہت معمولی ہے، یہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسرا ذکر اسی سورہ قاریہ میں کیا گیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، قیامت میں جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید نے کہا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ دو گروہ کے بارے میں تو فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا کہ جس کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا وہ جنت میں چلا جائے گا ڈائریکٹ، اور جس کا پلڑا برائیوں کا بھاری ہوگا اس کو جو ہے وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب تیسرا وہ بندہ ہے جس کے بارے میں یہ حدیث بخاری میں جو ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں دونوں برابر ہوں گی، یعنی پلڑا بیچ میں اگر تولا جائے تو پلڑا بیچوں بیچ میں ٹھہر جائے، نہ ان کے جو ہے وہ گناہ زیادہ ہیں اور نہ نیکیاں زیادہ ہیں، بلکہ دونوں 50-50% ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، 50-50% ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو مفتبی قول ہے یا جو رائے ہے زیادہ لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی فائل جو ہے نا وہ روک دی جائے گی، پینڈنگ میں کر دی جائے گی کہ ان کے بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر اور بھی حدیثیں ہیں، اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے جو اس کی تشریح کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کے بعد جب ان کا معاملہ شروع کیا جائے گا تو ایسے لوگوں کو، تمام لوگوں کو پروردگار عالم معاف فرما دے گا، یعنی گویا کہ جنتی ہو جائیں گے، جن کا 50-50 معاملہ ہوگا ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو گویا دو لوگ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، ایک وہ لوگ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے دوسرے جنت میں ڈائریکٹ جانے والے یہ لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں کا 50-50 ہوگا، اور پھر آخر میں رب ذوالجلال چونکہ غفور الرحیم ہے
وہ اپنی رحمانیت کی بنیاد پر ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میں نے اس پر ایک پوری تقریر کی ہے، کبھی آپ نے سنی ہوگی کہ ڈائریکٹ جنت پہ جانے والے کون لوگ ہیں۔ باقاعدہ میں نے ایک ایک کر کے بتایا ہے آپ کو کہ اتنے لوگ ڈائریکٹ جنت پہ جائیں گے، کیونکہ مسلمان کے لیے بھی سبھی لوگ ڈائریکٹ جنت پہ مسلمان نہیں جا پائیں گے، جو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ جنت کا جو راستہ ہے وہ وایا جہنم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ڈائریکٹ جنت پہ جانے والے بن جائیں۔ تو اب یہ جو 50-50 والے ہیں ان کو جنت پہ داخل کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اس کو بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں جو لوگ بھی ڈائریکٹ جنت پہ جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد اگر کسی کے ذمے ہیں اور بندوں کو ستایا گیا ہے، بندوں کا حق مارا گیا ہے، بندوں کو حقوق نہیں ادا کیے گئے ہیں، تو یہ سارے لوگ جب تک بندے وہاں معاف نہیں کریں گے تب تک جو ہے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ حدیث پیش کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہید ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اگر شہید کے ذمے بھی حقوق العباد ہیں تو حقوق العباد کی وجہ سے ان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن شہداء، کیونکہ شہداء جو ہے وہ جنت پہ جائیں گے، تو شہداء کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو ان کے اوپر حقوق العباد خاص کر قرض کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کا قرضہ لے کر کے بندہ مرا ہوگا، یعنی شہید ہوا ہے، تو اس سے کہے گا کہ تم انہیں معاف کر دو، تم کو اس کے بدلے میں ہم جنت دے دیتے ہیں، تو وہ بندہ خوشی خوشی اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کو بھی جنت میں جانا ہے اور اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے یہ بھی جنت میں چلا جائے گا، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس کا قرضہ جو ہے وہ نیکی کی شکل میں واپس ہو جائے گا اور وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خاص شفقت فرمائے گا جن لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کے حدیث میں ذکر ہے، اور بعض لوگ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور شفقت فرمائے۔ اب وہ کن کے ساتھ فرمائے گا یہ تو معلوم نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو اس کی نگاہ میں کون وی آئی پی ہے کہ جس کے ساتھ وہ یہ معاملہ کرے گا کہ ڈائریکٹ جنت میں اس کو بھیجنا چاہتا ہے، لیکن بندوں کے کچھ حقوق اس کے اوپر ہے، لہذا وہ ڈائریکٹ، چونکہ اس کی یہ بھی پالیسی ہے کہ ڈائریکٹ جنت پہ جانے والا ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے جس کے اوپر حقوق العباد ہوں۔ حقوق العباد تو ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے حقوق العباد کو پروردگار عالم معاف کروا دے گا، اس طریقے سے بندے سے کہہ کر کے کہ تو اسے معاف کر دے اور میں اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ تو یقینی بات ہے، تو یہ ایک تو کچھ وی آئی پی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ معاملہ فرمائے گا، اب وہ کون ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرے شہداء کے بارے میں زیادہ چانسز ہیں کہ شہداء اگر ایسا کوئی شہید ہوا ہے کہ جس کے اوپر بندوں کے حق ہیں، تو پروردگار عالم اس کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آج جو ہے نا جو بات ہم کر رہے تھے اب تک، یہ منتخب احادیث کی میں جو پہلا چیپٹر تھا کلمہ طیبہ کا، اس کلمہ طیبہ میں تقریباً 200 حدیثیں منقول تھیں، اور اس کی ہم نے آپ کے سامنے تشریح کی جو میری سمجھ میں آیا۔ اگر اس درمیان میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات بیٹھ گئی ہو تو اللہ اس کو محو فرمائے، دور فرمائے۔ اور اس طریقے سے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اب اس کے دوسرے باب میں آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں بھی خاص خاص حدیثوں کا ذکر کیا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ اس کتاب کو تلاوت کی حد تک تو لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں جس انداز میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں اگر ان کی تشریح کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے تو میری سمجھ سے کہ ہماری ہدایت کے لیے ایک بہت حد تک یہ جو ہے وہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ صحیح بات سمجھنے کی اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم